خداوند کے عظیم جلالی اور پرفضل نام میں آپ تمام کلیسیا کی سلامتی ہو۔ ہم خداوند کے شکر گزار ہیں آج کے اس دن کے لیے کہ خدا نے ایک مرتبہ پھر ہمیں یہ قوت، طاقت اور ہمت بخشی کہ ہم اٹھے ہیں اور آج ہم خداوند کے کلام کے وسیلہ سے اپنے دن کا آغاز کرنے والے بنے ہیں۔ ہم خدا کی تمام دی ہوئی نعمتوں اور برکتوں کے لیے بھی آج کے دن اس کی شکر گزاری کریں گے۔ جیسا کہ عزیزو ہم سب روزے ریاضت کے دنوں میں سے گزر رہے ہیں، تو ہمارے لیے یہ پرہیزگاری کے، خیرات کے اور دعا کے دن ہیں کہ ہمیں ان دنوں میں اپنی دعا کو، اپنی خیرات کو کبھی بھی روکنا نہیں، بلکہ اگر ہم دعا میں کم ٹھہرتے ہیں تو ہم زیادہ سے زیادہ دعا میں ٹھہریں۔ اگر خدا نے ہمیں وسائل عنایت کی ہیں تو ہم ان وسائل کو زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ تو آج کی اس سہانی صبح میں آئیں، آج ہم اپنی رہنمائی کے لیے کلام مقدس میں سے دیکھیں گے یشوع بن سراخ کی کتاب، اس کا 4 باب اور اس کی 36 آیت۔ تیرا ہاتھ لینے کے لیے کھلا اور دینے کے لیے بند نہ رہے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ جیسا کہ عزیزو آج ہم نے خداوند کا زندگی بخش کلام پڑھا، تو جس میں ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ہمارا ہاتھ ہمیشہ لینے کے لیے تو کھلا رہتا ہے لیکن دینے کے لیے بند رہتا ہے۔ تو آج جب کہ عزیزو ہم روزے ریاضت کے دنوں میں گزر رہے ہیں، ہمیں خداوند کا شکر گزار ہونا ہے کہ خدا نے ہمیں نئی زندگی بخشی ہے، صحت اور تندرستی عنایت کی ہے کہ ہم خداوند کے دکھوں میں شامل ہو کر اس کے صلیب کے بوجھ کو کم کرنے میں اس کے مددگار ہیں۔ یہ میرے لیے اور آپ سب کے لیے جو اس روح زمین پر زندہ سلامت ہیں خوش قسمتی کی بات ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں کہ جو آج کے دن خداوند کے دکھوں میں شریک نہیں ہو سکے، تو میں اور آپ کیا ہی خوش نصیب ہیں کہ خدا نے ہمیں زندگی بخشی ہے، خدا نے ہمیں ایک اور موقع بخشا ہے کہ ہم ان روزے ریاضت کے دنوں میں اپنی شخصی زندگی پر غور کرنے والے بنیں، خداوند کے کلام پر غور کرنے والے بنیں۔ آج جیسا کہ ہم نے خداوند کے زندہ پاک کلام میں پڑھا کہ ہمارا ہاتھ لینے کے لیے تو کھلا ہوتا ہے لیکن دینے کے لیے بند نہ رہے۔ تو عزیزو جب کہ ہم روزے ریاضت کے دنوں میں شامل ہیں تو ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا نے ہمیں بیش بہا نعمتیں اور برکتیں اور فضائل بخش رکھے ہیں، لیکن ہم شاید ان چیزوں کی طرف غور نہیں کرتے۔ خدا نے جو ہمیں وسائل عنایت کی ہیں انہیں ہم ٹھیک جگہ پر استعمال نہیں کرتے۔ اب جب کہ ہم روزے ریاضت کے دنوں میں شامل ہیں، خداوند یسوع مسیح کے دکھوں میں ہم لوگ شامل ہیں، تو خداوند نے اگر آپ کو برکت دی ہے، خدا نے اگر آپ کو وسائل دیے ہیں، تو کبھی بھی عزیزو ان وسائل کو غلط طریقے سے استعمال نہ کریں، کیونکہ شاید آنے والے سیزن میں ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو کہ ہمارے ساتھ نہ ہوں۔ جس طرح کہ آج اگر ہم موجود ہیں تو ہم میں سے بہت سارے بہن بھائی ہیں کہ جو آج ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں۔ تو میں اور آپ جو اس روح زمین پر زندہ ہیں، تو خدا نے ہمیں یہ چانس دیا ہے کہ ہم خدا نے جو کچھ بھی خدا نے ہمیں بخشا ہے، ہم ان نعمتوں اور برکتوں کو ان روزے ریاضت کے دنوں میں دوسروں کے ساتھ بانٹنے والے بنیں۔ ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب ہم کسی سے مانگتے ہیں، ایون کہ عزیزو آپ نے دیکھا ہے کہ جب ہم خدا سے بھی مانگتے ہیں تو ہم ہاتھ پھیلا کر خدا سے دعا کرتے ہیں کہ اے خداوند میری اس دعا کو سن اور اس دعا کو قبول کر۔ تو میرا اور آپ کا خداوند دیکھتا ہے کہ میری بیٹیاں اور بیٹے ہاتھ کھول کر مجھ سے مانگتے ہیں تو خدا ہمیں جھولیاں بھر کر عنایت کرتا ہے۔ تو جب خدا ہمیں جھولیاں بھر کر عنایت کرتا ہے تو میرے اور آپ کے خداوند نے ہماری زندگی میں جو ہمیں نعمتیں اور برکتیں بخشی ہیں، تو عزیزو کیوں پھر ہم روزے ریاضت کے دنوں میں اپنے ہاتھوں کو تنگ کرتے ہیں؟ خدا نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہوتا ہے لیکن ہم دوسروں کو دینے کے لیے ہمیشہ اپنے دل کو بھی تنگ کرتے ہیں اور اپنی مٹھیوں کو بھی تنگ کرتے ہیں۔ میری آپ سب سے یہی ریکویسٹ ہے، آپ لوگوں سے یہی میری گزارش ہے کہ دیکھیں ان روزے ریاضت کے دنوں میں خدا نے جو کچھ بھی ہمیں بخشا ہے وہ ہمیں دوسروں کے ساتھ مل بانٹنے کی ضرورت ہے۔ اگر خدا نے ہمیں وسائل عنایت کیے ہیں تو ان وسائل کو آپ اپنے آس پاس لوگوں کو دیکھیں کہ جو ضرورت مند ہیں، لیکن شاید وہ شرمندگی کی وجہ سے آپ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ عزیزو بہت دفعہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ فلاں بہن بھائی ہمارے پڑوس میں ہیں یا ہمارے جاننے والے ہیں تو ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، لیکن ہم دیکھ کر انجانا کر جاتے ہیں۔ تو عزیزو آج کی اس حسین صبح میں ہمیں اسے اندیکھا نہیں کرنا، بلکہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا کوئی بہن بھائی جو مسیحی ہے، چاہے وہ مسیحی نہیں بھی ہے، تو ان روزے ریاضت کے دنوں میں خداوند نے اگر آپ کو دولت کی برکت بخشی ہے، خداوند نے آپ کو وسائل کی برکت بخشی ہے، تو آپ ان وسائل کو ضرور اپنی روزمرہ زندگی میں بروئے کار لائیں۔ کیا پتہ کہ آپ کے مدد کرنے سے جس کی آپ مدد کر رہے ہیں اس کی تمام ضرورتیں پوری ہو جائیں اور اس شخص کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے، کیونکہ ہمیں روزے ریاضت کے دنوں میں
दुआओं की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अपनी शख्सी ज़िंदगी में भी और अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी में भी। और जब खुदा ने हमें इतना सब कुछ बख्शा है तो फिर क्यों ना हम मिलकर खुदावंद की शुक्रगुजारी करने वाले बने। खुदा ने अगर हमें दिया है तो फिर क्यों ना हम उसे दूसरों के साथ बांटने वाले बने। कभी भी अपने दिलों को या अपने हाथों को तंग ना करें। खुदावंद ने जो कुछ भी बख्शा है उसे दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करें, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में हम अगर मुक़द्दस मरकज़ की अंजील का बगौर जायज़ा लें तो उसमें भी आपने बेवा की मिसाल पढ़ी कि उसने सिर्फ 2 दमड़ियाँ डाली, जबकि दौलतमंदों ने क्या किया कि अपने बचे हुए में से डाला। तो खुदा ने जो दौलतमंद थे उनके नजराने को तो कबूल ना किया, लेकिन उस बेवा औरत के चंदे को कबूल किया। बेवा औरत के पास जो कुछ भी था उसने सब कुछ लाकर खुदा उनके घर में नज़र कर दिया। तो ये आज मेरे लिए और आपके लिए सोचने की बात है आज के कलाम मुक़द्दस के वसीला से, कि जो हमारे लिए पढ़ा गया कि अगर हम लेने के लिए अपने हाथों को खोलते हैं तो फिर देने के लिए भी हमें अपने हाथों को खोलना चाहिए। हमें कभी भी अपने हाथों को बंद नहीं करना। चाहे आपके पास थोड़ा है, आप दूसरों के साथ बांटें, क्योंकि इन रोज़े रियाज़त के दिनों में जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे की अच्छे मशवरे में भी रहनुमाई करते हैं, तो अजीज़ों याद रखें कि हम खुदावंद यीशु मसीह की सलीब के भार को कम करते हैं। आज ये हम सब के लिए सुनहरी मौका है कि खुदा ने हमें ये सीज़न अनायत किया कि हम एक मरतबा फिर अपनी ज़िंदगियों पर गौर ख़ौस करें कि जो खुदा ने हमें ये ज़िंदगी बख्शी है, हम क्या उसे दुनिया के फजूल कामों में सर्व कर रहे हैं, या आया खुदा ने जो कवानीन हमारे लिए मुरतब किए हैं हम उनके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढाल रहे हैं। आज की इस हसीन सुबह में आप अजीज़ों ज़रूर सोचिएगा कि आज का दिन जो बख्शा गया है, इस दिन को एक अहम दिन समझकर गुजारें। हर रोज़ ज़िंदगी के दिनों को अहम समझकर गुजारें। शायद कि कल हमारी ज़िंदगी में ये दिन ना आए, तो जो आज का दिन हमें बख्शा गया है, क्यों ना इस दिन को हम खुदावंद के कवानीन के मुताबिक गुजारें, खुदावंद की बताई हुई बातों के मुताबिक हम गुजारें। मेरा ईमान है कि आज के कलाम के वसीला से खुदा ने जिन भी लोगों को वसाइल अनायत किए हैं, खुदावंद उनको बड़ी अकल और दनाई बख्शे कि वो हमेशा अपने वसाइल को दूसरों की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करें। खुदा ने अगर आपको दिया है तो आपने दिए हुए में से दूसरों को देकर उनकी दुआएं लें, उनके लिए मदद और रहनुमाई का सबब बने। खुदावन आप सबको बड़ी बरकत दे और खुदावन आज के दिन हमें ऐसा करने की तौफीक दे कि हम कभी भी अपनी बंद मुट्ठियों को खोलने में आर महसूस ना करें, बल्कि अगर हमारे पास थोड़ा भी है तो हम अपने दूसरे बहन भाइयों को देकर उनकी हेल्प कर सकते हैं। खुदावन आज के कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत दे, आमीन। आए अजीज़ों, आज हम कलाम के लिए दुआ करेंगे। ऐ बाप आसमानी, बहरोबर के खालिक और मालिक, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ़ हो बाप, ज़िंदगी की दी हुई तमाम नेमतों के लिए। और आज ख़ास तौर पर दुआ इल्तिजा करती हूँ आज के ज़िंदगी बख्श कलाम के लिए, कि जिसमें हमें ताकीद की गई है कि हमें लेने के लिए तो अपने हाथ खुले रखते हैं, लेकिन देने के लिए अपने हाथों को बंद नहीं करना। बाप आसमानी, आज का दिन तू हमें बड़ी बरकत दे कि जो कुछ भी तूने बख्शा है हमें उसे दूसरों के साथ मिल बांटने का फजल बख्श, ताकि ऐसी बाप हम अपने हाथों को बंद ना रखें, बल्कि आसमानी बाप अपने हाथों को खोलकर अपने दूसरे बहन भाइयों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहें। मैं तुझसे मिन्नत करती हूँ आसमानी बाप कि जिन भी लोगों के पास वसाइल मौजूद हैं तो उन्हें बड़ी अकल और दनाई बख्श, और खुदा मसीह बाप सबसे बढ़कर उन्हें वसी दिल अनायत कर, ताकि ऐ मसीह बाप वो अपने दिलों को खोलें और उसी खुले दिल के वसीला से वो अपनी बंद मुट्ठियों को भी दूसरों के लिए खोलने वाले बने। बाप आसमानी, आज इस हसीन सुबह में तू हमें बड़ी अकल और दनाई बख्श, ताकि ऐ मसीह बाप जो वसाइल तूने हमें अनायत किए हैं हम उन वसाइल को हमेशा दूसरों की बेहतरी के लिए, दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करने वाले बने। ऐ बाप आसमानी, हमारे दिलों को कभी भी तंग ना कर, ताकि ऐ मसीह बाप इस तंग नज़री के बायस हम दूसरों की मदद में कभी भी पीछे न रहें, बल्कि हमारा दिल हमेशा खुदा मसीह बाप वसी रहे और इस वसी दिल के साथ हम अपने तमाम बहन भाइयों के लिए मददगार साबित हो सकें। आज मैं ख़ास दुआ इल्तिजा करती हूँ बहन इरशाद के लिए, जो कि नवाज़ मोड़ ग्रीन टाउन से हैं, कि बहन के जिस्म में खुदा मसीह बाप जो भी दर्द और तकलीफ़ हैं वो तेरे पाक कलाम के वसीला से मसीह बाप तमाम दर्द रिमूव हो। मैं तुझसे मिन्नत करती हूँ आसमानी बाप कि तू अपनी बेटी को सेहत और तंदुरुस्ती इनायत कर, ताकि ऐ बाप तेरी बेटी सेहतियाब होकर तेरे नाम की ज़िंदा गवाही दे सके। मैं दुआ इल्तिजा करती हूँ अंकल यूनस के लिए, जो कि ग्रीन टाउन नवाज़ मोड़ से हैं, कि बाप आसमानी तेरा बेटा ऑपरेशन जैसे मरहले से गुजरा है, तो तेरे बेटे ने खुदा मसीह बाप बड़े ईमान के साथ तेरी बेटी को दुआ के लिए कहा है। आसमानी बाप, जिस तरह तूने पिछले वक्तों में अपने बेटे को
اپنی پاک حضوری میں رکھا، آنے والے تمام حالات اور واقعات کو بھی اپنے قوی ہاتھوں میں رکھ، تاکہ اے باپ تیرا بیٹا صحت یاب ہو کر اپنے خاندان کے ساتھ مل کر تیرے نام کی زندہ گواہی دینے کے لائق ہو۔ میں دعا التجا کرتی ہوں بھائی زمان کے لیے جو کہ کرسچن کالونی سے بلانگ کرتے ہیں کہ آسمانی باپ اپنے بیٹے کے کاروبار کو تو اور زیادہ وسیع کر، تاکہ اے مسیح باپ تیرا بیٹا خوشی اور کامرانی کے ساتھ اپنے پورے گھرانے کے ساتھ خدا مسیح باپ کمائے اور خدا مسیح باپ ان کی کفالت کرے اور تیرے نام کی شکر گزاری کر سکے۔ میں تجھ سے منت کرتی ہوں آسمانی باپ بھائی امانت کے لیے جو کہ نواز موڑ سے ہیں کہ آسمانی باپ اپنے بیٹے کے لیے کاروبار کے تو نئے دروازے کھول، تاکہ اے مسیح باپ تیرا بیٹا اپنے کاروبار کو اور زیادہ وسعت پا کر تیرے نام کی شکر گزاری کرنے کے لائق ہو۔ میں دعا التجا کرتی ہوں تمام ان لوگوں کے لیے کہ جو کہ بے روزگار ہیں کہ آسمانی باپ اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کو روزگار مہیا کر۔ ان روزے ریاضت کے دنوں میں خدا مسیح باپ تو کسی کی بھی دعاؤں کو اور التجاؤں کو رد نہیں کرتا۔ میں تجھ سے منت کرتی ہوں آسمانی باپ کہ تو اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کی دعاؤں کو سن اور قبول کر، اور ان تمام لوگوں کے لیے بھی دعا التجا کرتی ہوں کہ جو پریشان حال ہیں کہ آسمانی باپ اپنا دائنا ہاتھ بڑھا اور اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کی مشکلوں کو تو خدا مسیح باپ دور کر، تاکہ اے مسیح باپ تیری بیٹیاں اور بیٹے اپنی مشکلوں اور پریشانیوں سے نکل کر تیرے نام کی شکر گزاری کر سکیں۔ میں دعا التجا کرتی ہوں بیٹی سنیا کے لیے جو کہ ٹاؤن شپ سے بلانگ کرتی ہیں کہ آسمانی باپ تو اپنی بیٹی کو اور زیادہ فضل بخش، تاکہ اے مسیح باپ وہ اپنے گھرانے میں خوشی اور کامرانی کے ساتھ رہ سکے اور تیرے نام کو عزت اور جلال دینے کا سبب ٹھہرے۔ میں یہ دعا مانگ لیتی ہوں تیرے میٹھے اور بزرگی نام کے وسیلہ سے، آمین۔ جیسا کہ عزیزوں ہم نے دعا کی تو میرا ایمان ہے کہ انکل یونس، باجی ارشاد، بھائی امانت اور بہن سنیا اگر آپ مجھے دیکھ رہے ہیں تو خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، اور آپ کی زندگی میں جو کوئی بھی مشکلیں اور پریشانیاں ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کے نام سے دور ہوں، اور آپ اپنے گھر میں خوشی اور کامرانی کے ساتھ اپنے کاروبار میں آپ دل لگا کر کمائیں اور خداوند کی دی ہوئی تمام نعمتوں اور برکتوں کے لیے اس کا شکر ادا کریں۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔